ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ العنکبوت مکی صورت ہے، 7 رکوعات اور 69 آیات پر مشتمل یہ صورت 29 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ اس صورت کی 41 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عنکبوت کے گھر یعنی مکڑی کے جالے کی مثال دے کر احن البیوت سب سے زیادہ کمزور گھر کی مثال کے لیے مکڑی کے جالے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہیں چیونٹی، کہیں شہد کی مکھی، کہیں مکڑی کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ وہ خالق ہے اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتے کہ وہ مچھر یا مچھر کے اوپر جو اس سے بھی کمتر چیز ہے اس کی مثال دے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ ایک مچھر یا مچھر سے بھی جو چھوٹی چیز ہے اس کی مثال دیں، اور جب اللہ مکھیوں کی، مچھروں کی، چیونٹیوں کی مثالیں دیتے ہیں تو پھر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ تو حق کو جان لیتے ہیں اور وہ اسی تخلیق اور اسی مخلوق میں سے حق کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی طاقتوں کو۔ یاد ہے جب ہم نے مچھر کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مچھر جو ہے وہ ایک بالکل منیچر سا ہیلی کاپٹر ہے، اور یہ چھوٹی سی تخلیق اپنے مخلوق، اپنے خالق کی کتنی زبردست نشاندہی کرتی ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی عجیب چیزوں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ ایک ہی مثال بہت سے لوگوں کو ہدایت کی طرف اور بہت سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کسی مثال یا قرآن کی آیت کے ساتھ قاری قرآن کا اپنا ذہنی رویہ یا بیہیویئر ہے، اپنا زاویہ ہے سوچ کا۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی مثالیں بہت دفعہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ زمانہ نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف نشاندہی فرمائی ہے اور ہجرت کی طرف تاکید فرمائی ہے۔ یہ وہ دور ہے نا جب مسلمانوں کے اوپر بہت تنگیاں آ رہی ہیں، تنگیاں اور دشواریاں اور اذیتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تکلیفیں آئیں گی، آمنا کہو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ ان مشکلات کو نپٹنے کا طریقہ اور ان مشکلات میں حوصلہ، تسلی اور ڈھارس دی گئی ہے سورہ عنکبوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ اکرام کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رحمان، اس رحیم، اس سچے رب نے اپنا ایک قانون، اپنا ایک اصول اور اپنا ایک ضابطہ بتا دیا، اور یہ ضابطہ اس کا قیامت تک رہے گا۔ ہر دور میں، ہر زمانے کے
مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ گو لوگوں کے ساتھ، دین اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے طریقے اور قانون میں کوئی تبدیلی اور تغیر رونما نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کا کیا گمان ہے کہ تم آمنا کہو گے اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کس چیز کے بغیر؟ آزمائش اور امتحان کے بغیر۔ سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں، آمنا کہنے والوں، آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے۔ ویسے تو خیر یہ دنیا ہی امتحان گاہ ہے، لیکن اس امتحان گاہ میں جو آمنا کہتے ہیں وہ پھر مزید آزمائے جاتے ہیں۔ ہم لا یفتنون کا معاملہ مومن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ گمان اگر ہو کوئی شخص کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل اس خام خیالی کے ساتھ اور اس خوش فہمی کے ساتھ داخل ہو کہ میں کلمہ پڑھوں گا، خیر امت کا فرد بنوں گا، اس امت کا فرد بنوں گا جس کے افراد کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی، جن کو حوض کوثر سے پانی ملے گا، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے، تو بس میرا تو بیڑا، میری تو کشتی، میری تو نیا جو ہے وہ پار لگ جائے گی۔ اور اس خام خیالی سے دین اسلام میں داخل ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد میری زندگی گل و گلزار بن جائے گی، خاردار بیڑی جھاڑیاں اور بادل چھٹ جائیں گے اور مشکلات نہیں آئیں گی، تو یاد رکھیے گا یہ خام خیالی۔ ایمان کے ساتھ آزمائش لازم ہے، ایمان کے ساتھ آزمائش لازم ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ کسی کو امید اور خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص سچے رب پر سچے دل سے ایمان لائے، اس کے سچے احکامات کو مانے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے صدق دل سے ایمان لانے کے بعد حدیث اور سنت کے صحیح تعلیمات کو مان کر اطعنا کہے گا، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں آمنا کہوں گا، اطعنا کہوں گا، اور پھر اس کے بعد میرے غم، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مال سے نوازا جاؤں گا، عزت، دولت، عہدے، اقتدار، دنیا کی ترقیاں، دنیا کی کامیابیاں اور عزتیں میرے قدم چومنے لگیں گی، میرے سر کے اوپر فرشتے آ کے ایک مومن کا تاج رکھیں گے، اور یہاں پہ فرشتے مجھے پھولوں کی سیج پہ بٹھا کر مجھے جنت کے دروازے میں داخل کریں گے، اور یہاں پھر قیامت کے دن میں امتی امتی کہتا کہتا جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو ایسے نہیں ہوگا، آزمائش لازم ہے، لا یفتنون کی کیفیت نہیں ہوگی۔ سمعنا و اطعنا اور آمنا کے اعلان کے بعد آزمائشیں ضرور آتی ہیں، قدم قدم بلائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو حسین تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں یہ بچانے سے کام نہیں چلے گا، آزمائشیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کو کیوں آزماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں آزماؤں گا، اس کے پیچھے کہا تھا میں ضرور آزماؤں گا تم کو۔ آزماتا کیوں ہے؟ آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ان حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، الا نصر اللہ قریب۔ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن وہ ہلائے جاتے ہیں، وہ جھنجھوڑے جاتے ہیں، وہ تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، دکھوں اور غموں کی بھٹیوں میں پگھلائے اور دہکائے جاتے ہیں، پھر اللہ کی رضا ملتی، پھر جنت کا حصول ہوتا ہے۔
اللہ کیوں آزماتا ہے مومن کو؟ آزمائشوں کی بھٹی میں کیوں پکاتا ہے مومن کو؟ سب سے پہلی وجہ، وہ شخص جو آمنا کہتا ہے وہ اللہ سے اللہ کی جنت کا خریدار بننے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ اس سودے کی جو تم نے رب سے چکا لیا۔ اب مومن جب آمنا کہہ کے اس کی جنت کا سوداگر بننے کی غرض سے بڑھتا ہے تو رب سب سے پہلے اس کو آزماتا ہے۔ اس کو آزمائش اس لیے دیتا ہے کہ اس کو آزمانا چاہتا ہے، اس کو پرکھنا چاہتا ہے، اس کی سنجیدگی کا پیمانہ اور معیار دیکھنا چاہتا ہے، یہ سنجیدہ بھی ہے اپنے اس دعوے میں کہ نہیں، یہ مجھ سے چلا جنت کا سودا کرنا ہے، I want to see اپنے اس کاروبار میں کتنا کچھ سنجیدہ ہے، کہیں ایک لا ابالی سا فیس تو اس کے اوپر نہیں آیا ہوا، کہیں یہ موسمی سا رنگ تو اس کے اوپر نہیں چھایا ہوا، کہیں حالات کے تغیر میں رو میں بہ کے تو آمنا کہتے ہوئے میری طرف نہیں آ رہا، کیا یہ سیریس بھی ہے، کیا سنجیدہ بھی ہے؟ تو یہ پہلی بات ہے، اللہ اس کو پرکھتا ہے۔ وہ جو حضرت بلال نے فرمایا تھا نا، تو مٹی کا پیالہ لوگے تو کیا اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دو گے؟ تو یہ ٹھوکتا ہے، بجاتا ہے رب، میرے کام کا ہے، سیریس ہے، ٹکے گا بھی کہ نہیں، جمے گا بھی کہ نہیں، موسمی سا بخار تو نہیں آیا اس پر دین کا، یہ پہلی وجہ ہے، وہ آزماتا ہے۔ پھر جب ٹھوکنے بجانے کے بعد دیکھ لیتا ہے نہیں مخلص ہے، یہ پرخلوص ہے، یہ سنجیدہ ہے اپنے اس دین کے معاملے میں، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیے کہ وہ نیچے والا بھی بند کر دیں، میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ہماری ساؤنڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا دیکھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے کام میں سیریس ہے، اپنے دین میں مستقل مزاجی اپنانے والا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگلے درجے میں تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ اب جس کی حقیقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جان چکے ہیں، اب وہ رحمان رب اس کو اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں، اب وہ رحمان رب اس کو اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کو بند کر دیجئے، میرا خیال ہے آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، رہنے دیجئے، وہ نیچے سے کر رہی ہیں، میرا خیال ہے اس لیے پرابلم آ رہی ہے، نہیں وہ رہنے دیجئے، زیادہ دیکھ لیں گے۔ دوسرے درجے میں تکلیفیں جو آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جاننے اور پرکھنے کے بعد اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے کام کا بن جائے، اس کو اپنے کام کا بنانے کے لیے، اس کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنے مسلم بندوں کی صف میں، اپنے صالحین کی صف میں متعارف کروانے سے پہلے اس کو نکھارنا چاہتے ہیں، اس کو نکھارتا ہے رب، اس کو کرش کرتا ہے، اس کو گرائنڈ کرتا ہے، اس کو مانجتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اس کو ریفائن کرتا ہے تاکہ وہ انمول بن جائے، تاکہ وہ قیمتی بن جائے۔ وہ جس نے اس کے دین کو تعارف کروانے کا ذریعہ بننا ہے، اللہ اس کو رگڑتے ہیں، مانجتے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں۔ جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ میرے دین کے تعارف کا ذریعہ بننا ہے، اس کو مانجتے ہیں، بالکل ویسے جیسے بڑھائی جیسے کوئی اپنا فرنیچر وغیرہ بناتا ہے نا، پھر اس کو خوب رگڑتا ہے، پھر اس کو خوب رگڑتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اس کو اسموتھ کرتا ہے۔ ایک گولڈ سمتھ، ایک سونے والا سونار کیا کرتا ہے؟ سونے کے اندر اس کی آلائشوں کو نکالنے کے لیے یا سونے کو کندن بنانے کے لیے اچھے والے سونے کو بھٹی میں دہکاتا ہے، وہ سونا قیمتی ہو جاتا ہے، وہ سونا کندن بن جاتا ہے۔ ایک مٹی کا پیالہ بنانے والا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پکاتا ہے، خوب پکاتا ہے تاکہ وہ پیالہ مضبوط ہو جائے۔ اب سب سے زیادہ ہیرا تراشنے والا کیا کرتا ہے؟ اس کو کاٹتا ہے، اس کو ضربیں لگاتا ہے، اس کو تراشتا ہے، اور جتنا زیادہ تراشا جائے، جتنے زیادہ کٹس ہوں، جتنی زیادہ اس کو ضربیں لگیں، وہ ہیرا اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مومن کو انمول بنانے کے، اس کو اپنے دین کا انمول فرد بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مانجتے ہیں، تراشتے ہیں، اس کو ہیرا بنانے کے لیے۔
दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा, वो चमकेगा तो फिर ये मामला होगा। और फिर जब ये दोनों मराहिल तय होते हैं तो फिर तीसरे दर्जे पर अल्लाह सुब्हाना ताला का अब ये मोमिन, इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, ये तो अल्लाह का महबूब है, इसने हर आजमाइश, हर भट्टी, हर रगड़, हर तकलीफ, हर मांझने के अमल के ऊपर सब्र किया है, अल्लाह की रजा में राजी बरजा रहा है, ये अब अल्लाह का महबूब है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला इसको अपना कुर्ब बख्शना चाहते हैं, इसके दर्जात बुलंद करना चाहते हैं, जन्नत में इसके दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं, इसलिए इसको तकलीफों से नवाजा जाता है, ताकि ये तकलीफें आए, ये साबिर शाकिर राजी बरजा रहे और इसके सब्र और शुक्र की वजह से इसके कुछ हल्के फुल्के गुनाह भी झड़ जाएं, इसके दर्जात बुलंद हो जाए। हदीस के अल्फाज आते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कोई भी तकलीफ आती है, यहां तक कि वो कांटा भी चुभता है और उस पर सब्र करता है, तो ये उसके गुनाहों को झाड़ने का जरिया बनते हैं। तो ये भी वजह है अपने महबूब मोमिन बंदे को अल्लाह तकलीफों से आजमाता महज इसलिए कि अब वो सब्र करेगा, उसके दर्जात बुलंद होंगे, उसको रब की रजा, उसको जन्नत के बाला खाने और अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। आजमाया, अल्लाह ने सभी को आजमाया, अंबिया को आजमाया, उलुल अज़म रसूलों को आजमाया, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, अंबिया के साथियों को भी आजमाइशें आई। क्या ख्याल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से कोई ऐसा है जिसको आजमाया नहीं किया था? हजरत बिलाल, आले यासिर, सब्र करो, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। सलमान फारसी को आजमाया गया, हजरत खबाब बिन अर्त को आजमाया गया, अबू सलमा उम्मे सलमा को आजमाया गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह इन सभी से राजी हो, ये अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने सहाबा इकराम की इतनी बड़ी जमात में से हर एक को, किसी को माली, किसी को रूहानी, किसी को जिस्मानी, किसी को माशी, और अक्सरियत को सभी तरीके से आजमाया। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन व जअलनी शकूरा, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन व जअलनी शकूरा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हालांकि हम इन सब लोगों को आजमाइश कर चुके हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, अल्लाह को तो यह जरूर देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। ये है वजह आजमाइश की। मैं छांटना चाहता हूँ, ये पहली वजह है, मैं छांटना चाहता हूँ, मैं परखना चाहता हूँ, मैं सच्चों को झूठों से अलग करना चाहता हूँ। कौन सच्चे दिन पर सच्चे दीन से है और कौन सिर्फ दीन पर दुनिया के मफादात समेटने के लिए है। क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो लगा रहे हैं। तो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता है, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा, अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाएंगे और जो लोग नेक अमल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे। सूरह अनकबूत का बुनियादी मजमून मैंने आपको बताया था, ये वो दौर है जब तकलीफों और मुश्किलात का आगाज हो रहा है। सहाबा इकराम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लगातार ये मजमून देखेंगे कि तसल्ली दी जा रही है कि देखो अमन्ना कहने के बाद छोड़े नहीं जाओगे, आजमाए जाओगे। आजमाइशें आएंगी तो तुम्हें सब्र करना है रब की रजा के लिए। तुम सब्र करोगे और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साथ ही अगली आयत में बता दिया, देखो जो ये जुल्म और ज़्यादतियां कर रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि ये छूट जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी हकीकतों को जानते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में ये समझा रहे हैं, आयत नंबर 5 में ये समझा रहे हैं, आयत नंबर 6 में ये समझा रहे हैं कि देखो जब तकलीफें आएंगी तुम इन तकलीफों, मुश्किलात, परेशानियों और दुखों को बर्दाश्त करके जो भी युजाहिदु मेहनत करेगा, जिहाद करेगा, सही करेगा इन तकलीफों और मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए, उसको उसके अपने नफ्स को उसके जिहाद का फायदा होगा। अल्लाह को किसी के जिहाद, सही कोशिश, मेहनत और दीन की खातिर काबिश की कोई जरूरत नहीं। जिहाद का मफहूम दोहरा लीजिए। जिहाद का मतलब है मेहनत, कोशिश, सही, हार्ड वर्क एंड एफर्ट। जिहाद
مختلف سطحوں پر ہے اور جہاد مختلف طریقوں سے ہے. جہاد کی پہلی سطح انسان کا اپنا نفس. اللہم الہمنا رشدا وعیذنا من شرور انفسنا، یہ اس جہاد کے لیے دعا ہے. اپنے نفس سے جہاد، اپنے گھر والوں سے جہاد، یوں دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے. معاشرے سے جہاد، برادری سے، معاشرے سے جہاد، پھر قومی سطح پر، پھر بین الاقوامی سطح پر جہاد. اور یہ جہاد انسان اپنی زبان سے بھی کر سکتا ہے، اپنے قلم سے بھی کر سکتا ہے، اپنے مال سے بھی کر سکتا ہے، اور جہاد تلوار سے اپنی جان کو میدان جنگ میں پیش کر کے جہاد بالسیف کی شکل میں بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. لیکن جو شخص جس سطح پر جس طریقے سے جہاد کرے گا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس کے جہاد کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے. اللہ غنی ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قدم جو دین کے راستے میں خاک آلود ہوں گے، ان قدموں کو جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. یہ جہاد ہی تو ہے. وہ دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے نکلتا ہے اور اس کے پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں. وہ قدم جو دین کے راستے میں خاک آلود ہوں گے، ان قدموں پر یا ان پاؤں پر جہنم کی آگ حرام ہے. جہاد میں اسلامی ریاستوں کی سرحدوں پر پہرا دینا اور اسلامی ریاست کے لیے جہاد کرنے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی بھر جہاد یا پہرا دینا، ایک گھڑی بھر کے لیے پہرا دینا یعنی جہاد کرنا، ساری رات لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے سو قیام کرنے سے بہتر ہے. یہ ہے جہاد کی فضیلت. فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تمہاری اپنی جان کو اس سے فائدہ ہونا ہے. اور جہاد کرنے والا ایسے ہے جیسے لگاتار قیام کرنے والا، لگاتار رکوع اور سجود کرنے والا. ایک مجاہد فی سبیل اللہ ایسا ہے جیسے لگاتار قیام، رکوع اور سجود کرنے والا. اچھا، جب یہ جہاد کے لیے نکلے گا اور دین کی کوشش اور صحیح کے لیے نکلے گا تو اس کے اپنے کاموں کا کیا ہوگا؟ بھلائیاں تو اتنی مل رہی ہیں نا، اس کے قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہو رہی ہے. اس کو ساری ایک ایک گھڑی کے بدلے ساری رات لیلۃ القدر میں حجر اسود کے ثواب قیام کرنے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور اس کو مسلسل رکوع، قیام اور سجود کا اجر مل رہا ہے. لیکن اس کی اپنی دنیا کا کیا بنے گا؟ اس کے اپنے گھر، اس کے کاروبار، اس کے دھندے، اس کے معاملات کا کیا بنے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. ان 3 میں سر فہرست ہے مجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں نکل کے تو دیکھو، میں تمہارے کاموں کا معاون اور مددگار بن جاؤں گا. 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. سب سے پہلا وہ شخص ہے مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرا مکاتبت کرنے والا غلام، اور تیسرا بے حیائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا نوجوان. آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے. مجاہدوں کے قدم جب خاک آلود ہوتے ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، ان کو جنت کے ایک دروازے باب الجہاد میں سے داخل کرنے کا اعلان کیا جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کے لیے جنت کے وسط میں محلات کا وعدہ فرمایا ہے. سینٹر آف جنہ میں گھر نہیں، کوٹھی نہیں، محلات کا وعدہ ہے. کن کے لیے؟ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے. قیامت کے دن ان کی کھیتیاں کیسی تھی؟ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے تھے جو اپنی کھیتی کاٹتے تھے
काट के समेट के रखते थे और आनन फानन वो खेतियां फिर बढ़ जाती थी। अजर की सराब की खेतियां हैं। पूछा ये कौन है? बताया गया ये मुजाहिदीन दीन है। इनकी नेकियां इतनी कसीर है और इतनी लातादाद है कि एक पलंदा समेटने के बाद वो नेकियां फिर बढ़ती चली जाती है। और जो लोग ईमान लाएंगे और जो लोग नेक अमल करेंगे, उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमल की जज़ा देंगे। पीछे जिहाद का अजर और उसके बाद अमल स्वालिहात का अजर। ईमान लाने के बाद जब नेक अमल करोगे तो फिर दो चीजें दूंगा मैं तुम्हें, दो चीजें तुम्हें मिलेंगी। सबसे पहले बुराइयां दूर कर, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसना। दो बदले। ईमान और अमल करने वालों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने दो चीजों का वादा किया। हम तो समझते हैं ना कि ईमान के बाद अमल होगा तो नेकियां मिलेंगी। नजज़ियन्नहुम अहसन, अच्छा जजा। कितना जजा है? अहसन कितना है? हमें एक जगह पता चलता है शब-ए मेराज पे कम से कम 10 गुना हदीस के अल्फाज आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब-ए मेराज पर जो इनाम दिया गया था उनमें से एक ये है कि वादा कर दिया गया था कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद जब नेकी करेंगे तो उनको हर नेकी पर कम से कम 10 नेकियों का अजर लिख दिया जाएगा। और हमें हदीस मुबारका ही से पता है कि रमजान मुबारक के महीने में हर फर्ज नेकी की अदायगी कम से कम 70 गुना। सूरह बकरा से हमें कम से कम अल्लाह की राह में खर्च किए हुए माल का अजर 700 गुना। और फिर खजूर का एक टुकड़ा जहन्नुम से निजात और हलाल माल से दिया हुआ सदका पहाड़ जितना बड़ा होने का वादा भी हदीस में मौजूद है। हद है ही नहीं। तो ये है अहसन। नेकी करोगे तो अहसन, अल्लाह के हाँ उस मोहसिन रब से अहसन अजर पाओगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, अल्लाह एक और वादा भी फरमा रहे, नेकी करोगे तो मैं लनुकफ्फिरन्ना, अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा तुमसे बुराइयां तुम्हारी। नेकियों के करने पर बुराइयों के दूर करने का वादा ताकीद से कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला। इससे मिलता जुलता मफ़हूम एक और जगह भी आता है, इन्नल हसनते युज़हिबन सय्यिआत। नेकियां करके तो देखो, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो गुनाहों को खुद ही ले जाती। नेक अमल करना और अमल स्वालिहात बुराइयों को दूर करने का जरिया कैसे बनते हैं? 3 तरीके। सबसे पहला, आपको मालूम है कुछ नेक अमल ऐसे हैं, कुछ आमाल स्वालिहा मेरे रब को इतना पसंद है कि उस अमल के करने वाले के अल्लाह कुछ गुनाह भी बख्श देता है। कौन कौन से अमल ज़हनों में दोहराए? वुजू का करना, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। तौबा का करना गुनाहों को मिटा देता है। सबसे पहले इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ला ज़म्बा लहु। तौबा का करना, तौबा एक ऐसी नेकी है, इस्तग़फ़ार, तौबा, इतराफ़ ख़ता और अल्लाह से माफी मांगना, ये ऐसी नेकी है जो गुनाहों को ले जाता है। गुनाह से तौबा करने वाला तो ऐसे ही जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो लिहाजा तौबा करने का अमल। इसी तरह युहिब्बुत तव्वाबीन के आगे युहिब्बुल मुततह्हिरीन, वुजू का अमल। हदीस है ना, आपने फरमाया था कि किसी के घर के बाहर अगर दरिया हो तो वो क्या होगा? वो गंदा तो नहीं रह सकता। यही हाल 5 दफा वुजू करने वाले का है। वुजू गुनाहों को ले जाता है। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान वुजू करता है तो ये वुजू का पानी उसके जिस्म के जिस उज़्व को धोता है उसके उसके गुनाह धुल जाते। मैं हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ, हदीस तवील है। यहां तक कि आपने फरमाया जब वो कुली करता है तो उसके मुंह के गुनाह, और मुंह में कौन सी चीज के गुनाह? अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हिफाजत लिसान की तौफीक अता फरमाए। लेकिन वुजू जबान के और मुंह के गुनाह, नाक के गुनाह, यहां तक हदीस में आता है कि जब वो अपना चेहरा धोता है तो उसकी आंखों, यहां तक कि उसकी पलकों के नीचे से उसके गुनाह धुल जाते।
اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. تو توبہ پہلا عمل اور دوسرا عمل وضو کا کرنا. تیسرا نماز. حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز سے اس کی دوسری نماز تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جمعے کی نماز کا اہتمام. وہ حدیث میں مختلف باتوں کا تذکرہ ہے کہ جب وہ غسل کرتا ہے، طہارت کا اہتمام کرتا ہے، مردوں کے لیے وہ خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، کسی کو ہٹا کے اس کے درمیان بیٹھتا نہیں ہے، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے اور جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے ایک جمعے سے لے کے اس کے دوسرے جمعے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ نماز کا وضو، نماز کی طرف جانا اور جمعے کی نماز. ایسے تو نہیں ہے نا نماز جنت کی کنجی. پھر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں، روزے اور رمضان کا معاملہ دیکھیے، جو ایمان کی حالت میں خالصتاً ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت سے خالصتاً ثواب کی نیت سے راتوں کو قیام کرتا ہے، رمضان کا قیام اللیل بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. حج کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر کچھ اور عمل بھی. جب ایک مومن کے ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتے، سلام کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں لاتا ہے، مسافہ کرتا ہے. جب تک ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. مومنوں کی آپس کی محبت، آپس کی الفت، برادری، خیر خواہی. اور جب دو مومن خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے اور اللہ کی محبت کے لیے الگ ہوتے ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر اور کس سے؟ جب اولاد اپنے والدین کے پاس چل کے جاتی ہے، جنت مسجد کی طرف جانے پر ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر. والدین کی طرف چل کے جانے کے لیے ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر. اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا. اللہ اپنے گھر کی طرف چل کے آنے والے کو بھی 10 نیکیوں کا اجر ہر قدم پر دیتا ہے، اور والدین کے گھر کی طرف چل کے جانے والے کو بھی اللہ ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر کا وعدہ فرماتا ہے. لیکن یہ والدین جب یہ اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے اس کی دل لگی کی باتیں کرتی ہے، تو اس اولاد کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کی محفلوں میں وہ مکالمہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر کی محفلوں سے جب فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، حدیث بتاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں یہ تیرے بندے تھے. اللہ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں یہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا چاہتے تھے؟ ان کا غرض، ان کا مقصد کیا تھا؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ یہ تو سے تیری بخشش کے طلبگار تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے مجھے میرے جلال کی قسم ان کو کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے میں نے سارے گناہ بخش دیے. اب سمجھ آیا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو گے تو کچھ عمل میرے ہاں اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ ہے کہ ان نیک عملوں کا اجر دینے کے ساتھ ساتھ ان نیک عملوں کی بدولت میں تمہارے کچھ گناہ بھی بخش دوں گا، تمہاری کچھ برائیاں بھی تم سے دور کر دوں گا. دوسرا طریقہ اعمال صالحہ کرنے سے برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے جب کوئی شخص مومن ہوگا، اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، قرآن کو مان کر قرآن کی ماننے لگے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کی ماننے لگے گا، تو فطرت سلیم ہو جائے گی، مسلم حنیف ہو جائے گا، اور اس کے مزاج کے اندر بدی، گناہ اور باطل کی کراہت پیدا ہو جائے گی، اور وہ خود سے خود برائیوں سے رکنے لگے گا، خود سے خود اس کو برائی، بدی،
बदकारी, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, झूठ और ये इस किस्म की हराम चीजों से नफरत और कराहत आने लगेगी। कुरान में आते, आज इसी के सबक में हम सूरह अनकबूत में पढ़ेंगे, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। एक बाकायदा नमाजी जो है उसके मिजाज के अंदर फिर बेहयाई, उरियानी और फहाशी से कराहत और नफरत पैदा हो जाती है, फितरी तौर पर उसका मिलान और रुझान बदल जाता है। और फिर एक टाइम मैनेजमेंट के हवाले से तरीका भी होगा। कैसे? आप देखें कि दिन में काम करने के औकात तो सबके पास यकसा ही है ना, 24 घंटे हैं दिन में, उनमें लाज़िमन कुछ वक्त सोना है, कुछ वक्त अपनी मामूलात जिंदगी, अपने फराइज को निभाना है, बाकी जो फुर्सत के औकात है वो सबके पास बराबर है। उनमें अगर कोई शख्स बुराइयां करेगा तो नेकी का वक्त खत्म, और अगर वो नेकियां करने लगेगा तो बुराइयों का वक्त कम रह जाएगा। याद रखिएगा, जब मोमिन भलाई की तरफ चला आता है, मोमिन खैर के कामों में मसरूफ अमल हो जाता है, तो उसके पास लगवियात का, मुमल चीजों का, बेकार ला यानी चीजों का वक्त नहीं रह जाता। एक कुरान का दाई, एक कुरान का तालिब इल्म, बाजमात नमाजी, जबान को जिक्र से तर रखने वाला, उसके औकात में मुमल बेकार ला यानी खराफात के लिए वक्त बच ही नहीं जाता। एक तहज्जुद गुजार जिसने सुबह 2:30-3 बजे उठ के तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, उसके पास लेट नाइट ड्रामे और फिल्में देखने की ताकत और एनर्जी ही नहीं बच जाती। तो लिहाजा ये भी एक तीसरा तरीका है कि जिसकी वजह से खुद एक मोमिन की जिंदगी में से हराम करदा चीजें, इसराफ, लगवियात और लहवियात खारिज हो जाती है। हमने इंसान को हदायत दी कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे। कुरान में एक जगह नहीं, बहुत जगह ये ताकीद है, लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डाले, हमारा दीन बहुत मोतदिल और बैलेंस दीन है, हर रवैये और हर जाविये को बैलेंस करके तरीका समझाया जाता है कि लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो उनकी अताअत ना कर, मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे उनको हम जरूर सालिहीन में दाखिल करेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन्हीं में से बना दे। ये आयात हज़रत साद बिन अबी वकास के हवाले से नाजिल हुई। हज़रत साद बिन अबी वकास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही जलीलुल कदर सहाबा इकराम में से, और ये वो सहाबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए जो फख्र किया करते थे इस बात पर कि ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और के लिए नहीं बोला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जब हजरत साद बिन अबी वकास बड़े थे और उस वक्त वो जमात बड़ी थोड़ी सी मुहाफिजों की रह गई थी, और हजरत साद बिन अबी वकास बड़े बेखौफ होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए वो अपनी तलवार जनी कर रहे थे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या साद फिदा का अबी व उम्मी, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हज़रत साद बिन अबी वकास इस बात पर बड़ा फख्र जताया करते थे। इनके फख्र के पैमाने भी तो फर्क थे ना, कि ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और के हक में ये अल्फाज नहीं फरमाए। तो ये हज़रत साद बिन अबी वकास का मामला कुछ ऐसा हुआ कि उनकी उम्र 18-19 ईयर्स की थी, 18 से 19 साल की उम्र थी, और ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हल्का बगोश इस्लाम होने की खबर जब वालदा को मिली तो वालदा भी मुशरिक थी, बुत परस्त थी, वो मुशरिक थी। बेटी को, माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो गया है, तो माँ ने कसम खा ली। उम्मे साद बिन अबी वकास, इन्होंने कसम खा ली, और इन्होंने कसम खा ली कि ना मैं साए में बैठूंगी, मैं धूप में खड़ी रहूंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी, या मैं मर जाऊंगी या मेरा बेटा बात मानकर वापस अपने आबाई दीन में पलट आए। अब ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया हज़रत साद बिन अबी वकास पर। हमारा दीन वालिदैन की अताअत, वालिदैन की बात मानने, वालिदैन की
خدمت گزاری ان کی عزت اور احترام کی اتنی تاکید دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور ادھر ماں ہے کہ دین ہی کی رکاوٹ بن رہی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے بیلنس کو مینٹین کروں، میں کیسے توازن قائم رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ اور اپنی رودات بتائی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. آپ دیکھیں کہ کتنی عمر ہے، 18-19 سال کا بچہ، کتنی لاؤبالی عمر ہے، بھی ٹین ایجر ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انداز دیکھتے ہیں. ادھر وہ آل یاسر اتنی بڑی عمر کے اس باپ کے ذہنوں کو بھی بدلا جا رہا ہے، اس کے بیٹے کے ذہنوں کو بھی بدلا جا رہا ہے، اور پھر ٹین ایجرز کے ذہنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متحرک کر کے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کی دعوت کی تاثیر دیکھیے ہر سطح پہ، ہر عمر کے اندر. خلوص بہت زیادہ تھا، کوشش بہت زیادہ تھی، اخلاص بہت زیادہ تھا، محنت بہت زیادہ تھی، اور اللہ کی اطاعت اور دین کی سربلندی کا شوق بہت زیادہ تھا. بہرحال یہ 18-13 سال کا، 18-19 سال کا بچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے وہ اپنی ساری بات جو ہے وہ بتائی کہ یہ معاملہ ہے میرا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ دیکھ، اگر تیرے والدین تجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف مائل کریں یا مجبور کریں، تو اللہ کی نافرمانی کسی طور پر جائز. اللہ کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی کر کے کسی اور کی اطاعت کا تصور موجود نہیں ہے. اصل مطاع اطیع اللہ و اطیع الرسول میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. تو لہٰذا اگر والدین بھی تجھے اس چیز پر مجبور کریں کہ تو اللہ کی نافرمانی کر، تو پھر تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ تجھے پلٹنا میری ہی طرف ہے. تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے دین پر جمے اور ڈٹے رہے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، مگر جب اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. یہ اب ایک اور سینیریو ظاہر ہے، یہ پورے کا پورا سچویشن چل رہی ہے کہ تم ایک معاشرے میں ہوگے تو تم پر عذاب، تکلیفیں، مشکلات، آزمائشیں آئیں گی. اب یہ پہلے ماں باپ کی طرف سے اپوزیشن آئی تو کیا کرنا؟ اب اگر تمہیں ارد گرد لوگوں کی طرف سے اپوزیشن آئی تو کیا کرنا اور کیا نہ کرنا؟ اس شخص کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ اس کو اس کی برادری کی طرف سے، اس کو معاشرے کی طرف سے، اس کے ارد گرد رشتہ داروں یا اس کی سوسائٹی کی طرف سے اتنا پریشر، جیسے آج پیئر پریشر کہتے ہیں، دوستوں کا پریشر، کسی طرف سے کسی ڈائریکشن سے اس کے اوپر پریشر آیا، اور اس کو وہ پریشر کیسے لگنے لگا؟ اس کو اپنی برادری، اپنے معاشرے، اپنے ماحول کی طرف سے آنے والی تنگیاں، مصیبتیں، اذیتیں، عقوبتیں اللہ کے عذاب سے زیادہ خوف زدہ کرنے لگی. کیا خیال ہے؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے؟ دیکھا نہیں ہے؟ کیا معاشرے میں بہت سے لوگ اپنی برادری، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اقارب کو راضی کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے مقابلے میں؟ یہ نظر نہیں آتا؟ اپنے بیوی، بچے، اپنے بہن بھائیوں کو راضی کرنے کا شوق اللہ کی رضا کو پانے کے شوق سے بڑھ جاتا ہے. بہت دفعہ اپنی برادری کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر سے زیادہ ہو جاتی. برادری ناراض نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کی فکر ہی بھول جاتی. اپنی سہیلیوں، اپنے ساتھیوں کے سوال جواب، پوچھ پکڑ، کراس کوشچننگ کا غم یا پریشانی اللہ کے سوال جواب اور حساب کتاب سے بڑھ جاتی ہے. یہی بات دنیا میں ان کو ذرا سا آزمایا، ستایا، ان کو دنیا کا ستانا اللہ کی آزمائش سے زیادہ ہونا. دنیا کے ستانے پر وہ دنیا کی ڈگر پر اور دنیا کے پیچھے چلے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کے اللہ کے پسندیدہ اعمال اور احکامات کو ترک کر دیا. اگر اب تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور ہی دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے طریقے تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے.
یہ واقعہ آیا تھا حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے قبول اسلام کی دعائیں مانگ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تھی. اسلام کو حضرت عمر کے قبول اسلام سے طاقت اور تقویت عطا فرمائی تھی. حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ کے اندر بھی ایک تہلکہ سا مچ گیا کہ اب عمر جیسے لوگ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہونے لگے. اب تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی طاقت اور قوت مل جائے. ہر ہی ہتھ کنڈا، ہر ہی طریقہ آزماتے ہوئے ایک طریقہ ابو سفیان اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان حضرت عمر کے پاس آئے. اور حضرت عمر سے امیہ بن خلف نے کہا کہ دیکھو عمر، اگر تم اللہ کے خوف اور آخرت کے خوف سے مسلمان ہو گئے ہو تو پھر ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تم اپنے آبائی دین میں پلٹ آؤ. قیامت کے دن تمہارے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ نہیں آپ دیکھیے تو صحیح کہ ان کو کانسیپٹ سب موجود تھے. اللہ کا، قیامت کا، نیکی کا، گناہ کا، عذاب کا سب تصور موجود تھا، لیکن کنفیوز تھا. خاک کا سب گڈ مڈ ہوا تھا. شیطان نے اصل میں ان کو خاک کا گڈ مڈ کر دیا کہ عمر اگر تم اپنے آبائی دین میں پلٹ آؤ گے تو تمہیں قیامت کے دن سزا کا ہی خوف ہے نا. اپنے گناہوں کی بدولت تمہیں سزا کا خوف ہے، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارے گناہ اپنے پلڑے میں ڈال لیں گے، ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے. تو اللہ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے. اللہ نے آگے فرمایا حقیقت کیا ہے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹے ہیں. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ لے سکتا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور دوسرے کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکے گا. نہ کوئی شخص اپنی نیکی کسی کو دے سکے گا، نہ ہی کسی کے کوئی گناہ لے سکے گا. اس دن تو انسان اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھاگے گا. قرآن میں اس دن پڑھا تھا نا کہ دلی دوست ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے نا تو وہ ایک دوسرے کو پہچانے گے نہیں، ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے. اور قرآن میں آتا ہے کہ اس دن انسان چاہے گا کہ میرا سارا مال، میرے ماں باپ بہن بھائی ازواج سب لے کر مجھے چھوڑ دو. پھر اللہ نے فرمایا اس دن وہ قبول نہیں کیا جائے. اب دنیا کے امتحانوں میں دیکھ لیجئے، دنیا کے امتحانوں میں دنیا کے ممتحن تو یہ کرتے نہیں. وہ سب سے عادل، سب سے بڑے دن کا ممتحن کیا خیال ہے وہ ایسا معاملہ کرے. آپ دیکھیں کہ دو سٹوڈنٹس ہیں، وہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی ہیں. ایک بہت نالائق ہے، ایک بہت لائق ہے. ایک نے ٹاپ کر لیا، A+ آ گیا، میتھمیٹکس کا پرچہ ہے. جو لائق سٹوڈنٹ ہے اس کے 100 آؤٹ آف 100 آ گئے اور جو نالائق ہے وہ فیل ہو گیا. اب اگر لائق یہ کہے کہ میرے تھوڑے سے نمبر اس کو دے دو، میرے اگر 100 بھی نہیں رہیں گے تو مجھے کیا فرق ہے، پوزیشن تو میری آ ہی گئی ہے، کیا خیال ہے کبھی کوئی دے گا؟ یا اس کے غلط پیپر اس کے میں اور اس کے سوال اس میں. یہ تو دنیا کے چھوٹے سے امتحان کے پرچوں میں کوئی ناقص سے ناقص ممتحن ایسا نہیں کرتا. وہ العادل مالک یوم الدین ابدی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت ایسا معاملہ نہیں ہوگا. کوئی کسی کی نیکی اور کوئی کسی کے گناہ کا کوئی ٹرانزیکشن، کوئی بارٹر، کوئی انٹرچینج کا تصور موجود ہی نہیں ہے. اللہ یہ بس ایک شکل ہے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ نے فرمایا تھا میری امت کا مسکین کون ہے، یہ جبرن ہوگا، یہ خود ارادی طور پر نہیں ہوگا. انٹرچینج ہوگا لیکن ایک اور شکل میں ہوگا. ٹرانزیکشن ہوگی، بارٹر ہوگا ایک موقع پر، لیکن وہ جبرن ہوگا. میری امت کا مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو ڈھیر سی نیکیاں لائے گا، اپنے ساتھ ڈھیر سی نیکیاں لائے گا، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، پتہ نہیں کتنی کتنی عبادات کی اور کون کون سی نیکیاں لائے گا. لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی،
ظلم زیادتی حق تلفیاں کرنے والا وہ نیکوکار شخص، اس مسکین کا حال کیا ہوگا امت کے مسکین کا، کہ پہلے تو اس کی نیکیاں دوسروں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں، جس پر اس نے حق تلفیاں ظلم زیادتیاں رکھی تھی اس کی نیکیاں ان مظلوموں کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس امت کے مسکین کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے علاوہ رد و بدل اعمال نامے میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے روز یقیناً انہیں افتراء پردازیوں کی باز پرس ہو کر رہے گی جو وہ کرتے تھے۔ دوسروں کے بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے راہ راست کی طرف دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر راہ راست اختیار کی۔ وہ شخص جس نے لوگوں کو راہ راست کی طرف، حق کی طرف، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی طرف جس شخص نے دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جن لوگوں نے اس کی دعوت پر وہ عمل کیا، حالانکہ اجر کرنے، نیکی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور گناہ گاروں کے اپنے گناہ میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ آئیے بات؟ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس کو لوگ جتنے اس کو سن کر، اس کو سیکھ کر، اس کو کاپی کر کے عمل کریں گے، اس کو ان سب کے عملوں کا اجر اس کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور اپنے اپنے عمل والوں کا اجر ان کو دے دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص، یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا تصور ہے جو یہ حدیث بتاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف اور ابو سفیان نے جو وعدہ جھوٹا کیا تھا اس کی حقیقت کی کلی کھول کر اصل حقیقت اور اپنا قانون اور طریقہ اور ضابطہ سمجھا دیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب یہاں پہ سمرائز کر لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک بیسک بات وہ مکی دور ہے اور مکی دور کے حالات میں سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ دور ہے نا جب بہت زیادہ آزمائشوں کا دور ہے، آپ کو تسلی، مشرکین مکہ کو دھمکی دی جا رہی، مسلمانوں کو بتایا گیا دیکھو آمنا کہو گے آزمائشیں ضرور آئیں گی، آزمائشیں سخت ہیں، اللہ تمہیں محبوب بنانے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف وجوہات سے آزمائے گا ضرور۔ اس آزمائش میں یاد رکھنا کہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ تم آزمائش میں ثابت قدم رہے کہ صابر، شاکر، راضی برضا رہو گے تو وہ تمہارے رویوں کو سنے گا۔ وہ سننے جاننے والا جو تم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا، سمیع علیم بصیر خبیر اس کو بھی اس کا مواخذہ ضرور کرے گا۔ پھر اللہ نے اسی رکوع میں اگلی آیات میں، پہلے رکوع میں یہ سمجھا دیا یہ تکلیفیں آئیں گی، اس سمیع بصیر کی رضا کے لیے جمے رہو گے، جہاد کرو گے تو اس جہاد اور اس کوشش اور محنت اور صحیح کا فائدہ صرف تمہیں ہوگا۔ اور دین کی خاطر جمنے میں اگر تمہارے اپنے ماں باپ بھی رکاوٹیں ڈالیں، جاہد آقا کرے، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، نہ اپنی عبادات میں نہ اپنی اطاعت میں۔ تمہارے معاشرے، تمہاری برادری میں سے جو تمہارے ساتھ ریکنسائل کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے، کسی قسم کی مصالحت کرنے کے لیے تمہاری اطاعت میں آئے، کسی کے ساتھ کوئی مصالحت نہ کرنا، لکم دینکم ولی دین کہہ کر اپنے رب کی اطاعت میں جمے اور ڈٹے رہنا، یہی پیغام تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا خوبصورت پیغام جو ہے وہ مکہ کے دور کی ابتدائی مشکلات کو سامنا کرنے والوں کو، اور یاد رکھیے گا ہر دور میں قاری قرآن، کیونکہ جب بھی کوئی شخص قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، سمعنا و اطعنا کہتا ہے، تو یہ ساری کی ساری مشکلات ضرور آتی، والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، برادری کی طرف سے۔ اس حالت میں بڑا خوبصورت تسلی کا طریقہ کار اللہ نے اس رکوع میں دے دیا، اور ہر دور میں ہر قرآن کے طالب علم پر آنے والی آزمائشیں، چاہے وہ مالی ہیں، چاہے معاشی ہیں، چاہے روحانی ہیں، چاہے سوشل ہیں، چاہے سائیکولوجیکل ہیں، ان کو نمٹنے
کا طریقہ اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تسلی اور حوصلہ فراہم کر دیا گیا. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ انبیاء کے تذکرے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. تم 50 ہفتوں اور 50 دنوں ہی میں ڈگمگا گئے ہو. تمہیں ابھی 50 جملے نہیں سننے پڑے تنگ و توش تو تمہارا دل خراب ہو جاتا، تمہارے حوصلے پست ہو جاتے، تمہارے گرد و پیش کے تمہارے 10-15 ساتھی تم پر جملے کستے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے، تمہیں کچھ کوڑیوں کا نقصان ہو جاتا. تو دیکھو تو صحیح حضرت نوح علیہ السلام کو، وہ تو 950 سال تبلیغ کرتے رہے. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ کر گھیر لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا. گویا ان اللہ مع الصابرین ہے. قاری قرآن اگر تو جمع ڈٹا رہے گا تو اللہ کی مدد آئے گی ضرور. ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں کرتے. اللہ سے رزق مانگو. اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک، اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا رازق سب کو رزق حلال عطا فرما. یا رحمان یا رحیم ہمیں اور ہمارے گھر کے مردوں کو، ہمارے گھر کے کفیلوں کو، ہمارے کسب حلال کرنے والوں کے لیے کسب حلال اور رزق حلال کو آسان اور سہل بنا دے. اللہ رزق حرام کی پہچان اور کراہت دلوں میں ڈال دے. یا رحمان عزت سے، آبرو سے، سخت سے رزق عطا فرما. یا رحمان جو عطا فرمائے اس پر توکل، قناعت اور شکر کے خزانے بھی عطا فرما. اللہ سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے. پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً ہر چیز پر وہ قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس سے چاہے رحم فرمائے. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے. اللہم اجرنا من النار. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اسے. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس دور کے مسلمانوں کو، ہر طالب علم کو، دیکھو اللہ کے احکامات کو مانو گے، اللہ کے احکامات کے مطابق چلو گے تو تکلیفیں آئیں گی. آگ کے علاؤ میں جلائے جاؤ گے، جلی کٹی سننی پڑیں گی، دل کوڑے گا بھی، دل غم زدہ بھی ہوگا، غم کی آگ میں جلائے بھی جاؤ گے، دکھ کی آگوں میں تپائے بھی جاؤ گے، معاشی تنگیوں میں بھونے بھی جاؤ گے، تکلیفیں آئیں گی. لیکن اس تکلیف میں بھی اللہ کے دین کی دعوت اور سربلندی کے کاموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہ چھوڑو. اتنی تکلیفیں آئی تھی، اتنی مشکلات آئی تھی. پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ طریقہ کار خود بھی اس کلمہ توحید پر آمنا کہنے کے بعد ہم لا یفتنون نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کو بھی آگ میں دہکائی ہوئی، آپ کو پتا نا کتنی بڑی آگ. اپنوں نے بھی لکڑیاں جمع کی تھی، اپنے گھر والوں نے وہ لکڑیاں جمع کی تھی. اتنا بڑا الاؤ بنایا گیا تھا، منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا تھا. لیکن اتنا بڑا الاؤ چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو،
अला बिनस्रिल्लाहि करीम, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। सिखाया क्या जा रहा है? पूरे की पूरी रुदात में से सिखाया जा रहा है आमन्ना कहने के बाद आजमाइशें आएंगी, तकलीफें आएंगी, सब्र करना, डटे रहना, जमे रहना, किसी सोशल साइकोलॉजिकल पीयर प्रेशर में मत आना, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई गिव इन मत करना, अल्लाह की रजा के लिए जमे रहना, अल्लाह के वादे पर तवक्कुल करना, अल्लाह की मदद शामिल हाल जरूर होगी। कच्चे पुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है पैगाम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से सिखाया जा रहा है। उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम ने उसको माना। समझाया क्या जा रहा है? देखो, जब तुम जमे रहते हो ना, तो डटे रहते हो, तो अल्लाह तुम्हारे आग के अलावा भी बुझा देगा। अल्लाह अपनी मदद और फतह और नुसरत भी शामिल हाल करेगा। दुनिया में तुम्हें अपने बेहतरीन मुआविन और मददगार भी दे देगा। सिर्फ अल्लाह की अताअत पर जमने से, जहन्नम की आग से नहीं, दुनिया के नुकसानात से भी अल्लाह की हिफाजत मिलेगी और अल्लाह दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखिएगा, जब हम कुरान और हदीस के अहकामात पर चलते हैं ना, तो बसा औकात घराने वाले मुखालिफ हो जाते हैं, दोस्त, अजीज, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, नक्कू बना देते हैं, सोशल आउटकास्ट बना देते हैं, ताने तिश्ने देने लगते हैं, शिकवे शिकायतें करने लगते हैं। उस वक्त बहुत दिल दुखता भी है, बहुत लेफ्ट आउट और कट आउट फीलिंग भी होती है। अल्लाह यही सिखा रहे हैं, कोई ना करना, गम ना करना, फिक्र ना करना। मैं उनका जुल्म भी देख रहा हूं, मैं तुम्हारा सब्र शुक्र भी देख रहा हूं। मैं तुम्हारी बुराइयां भी इस जिहाद के बदले दूर करूंगा, तुम्हें अजर भी दूंगा और तुम्हारी दुनिया को भी मैं आसानी और राहतों से बदल दूंगा और फिर तुम्हें दुनिया में तन्हा भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैंने लूत अलैहिस्सलाम जैसा मुआविन नहीं दिया था, तुम्हें भी मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे घर वालों में से, तुम्हारे गिरदोपेश में से मुआविन बना दूंगा। उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम ने उसको माना और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता। यही सिखाया जा रहा है। अब मक्का के मुसलमानों को सिखाया जा रहा है कि अगर ये रूए जमीन तुम्हारे लिए मुश्किल हो गई है, दुश्वार गुजार हो गई, तो हिजरत करो, अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के दो अमल, आमन्ना के बाद जिहाद और हिजरत। क्या मिलता है ऐसे मुहाजिर दीन को? क्या मिला? क्या ऐसे हिजरत करने वाले को भूख, इफलास, तंगी, खुदा न खास्ता जिल्लत और रुसवाइयों से दो चार होना पड़ा? देखें, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरपूर जिहाद किया। क्या सजा जिहाद? बेकदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, है ना? ये जिहाद था, ये कोशिश थी, ये सही थी, ये मेहनत थी, ये कुर्बानी थी। और फिर उसके बाद कहा, मैं इस बस्ती में नहीं रहूंगा, मैं निकल जाऊंगा। हिजरत की। क्या हुआ? वो बड़ा जबरदस्त और हकीम है। हिजरत के बाद अल्लाह ने क्या दिया? हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता फरमाई और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी और उसे दुनिया में उसका अजर अता किया और आखिरत में वो यकीनन सालिहीन में से होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, मुझ पर ईमान लाके जमोगे, इस्तकामत से डटे रहोगे, याद रखना मैं सिर्फ तुम्हें आखिरत में नहीं, तुम्हें मौत के बाद नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया को भी आसान कर दूंगा, आजमाऊंगा जरूर। इब्तिला, आजमाइश, मुसीबतें, मरहले आएंगे जरूर, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया में भी नेमतों से नवाजूंगा, मैं तुम्हें दुनिया में भी सुकून और राहतों से नवाजूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी हिजरत के बाद मिलने वाला इनाम और खजाना बेहतरीन खजानों में से और बेहतरीन इनामात में से अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटों के बेटे भी दिए और आगे नरीना जैसी तोहफा और औलाद दिया और फिर उनको स्वाले भी बनाया, उनको नबी भी बनाया, उनको अपनी किताबों से भी नवाजा। हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, तुम तो वो फहाश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ही है कि मर्दों के पास आते हो, रहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में भी बुरे काम करते हो? फिर कोई जवाब इसके कौम के पास इसके सिवा न था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अज़ाब अगर तू सच्चा है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, इन मुफ़सिदों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फस्तानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बिशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, हम उस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, उसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। तो एक जुल्म क्या है? बेहयाई, बदकारी,
لواطت کا عمل تو بذات خود ایک بہت برا عمل اور ظلم ہے کسی بستی کا، لیکن اس کو کھلم کھلا اپنی محفلوں میں کرنا، بے حیائی، بدکاری، فحاشی، زناکاری بذات خود ایک بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ بے حیائی کو کھلم کھلا محفلوں میں اعلانیہ طور پر کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ اور ظلم ہے، اور یہ وہ گناہ کا ظلم ہے جس کی بدولت قوم لوط علیہ السلام کو اتنا الٹ پلٹ کر دینے کا عذاب دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرزند لوط علیہ السلام کے پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا۔ کیا مہمانوں کو دیکھ کے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہوا تھا؟ مہمان نوازی تو انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ اور سنت ہے۔ اصل میں یہ پریشان کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ فرشتے دو خوبصورت نوجوان مسافروں کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بے حیائی اور بدکاری کے طریقے جو ہیں ان سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو، نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، یہی تو پیغام دے رہی ہے سورہ عنکبوت۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے، ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، روز آخر کے امیدوار رہو، زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش رکھتے تھے۔ قارون، فرعون، حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا، یہ کون؟ قوم لوط، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے، قوم سمود، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کس کو؟ قارون کو دھسا دیا گیا تھا، اور قوم لوط کو بھی دھسا دیا گیا تھا، اور کسی کو غرق کر دیا، فرعون اور اس کی قوم کو۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔